بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا ایک ہی بیٹا تھا اور ہر ماں کی طرح میری بھی اس کے سر پر صحرا دیکھنے کی خواہش تھی، لیکن میرے بیٹے کی خواہش تھی کہ اس کی شادی ایک ایسی لڑکی سے ہو جس کے بال بہت لمبے ہوں۔ میں نے بہت لڑکیاں دیکھیں مگر مجھے ایسی کوئی لڑکی نہ ملی جس کے بال بھی لمبے ہوں اور وہ خوبیاں بھی ہوں جو میں اپنے بہو میں دیکھنے کی آرزومند تھی۔ کسی کے بال لمبے تھے تو کوئی سانولی بہت تھی یا پھر نئے نقش گئے گزرے ہوتے، خوبصورت ملی تو پھوہڑ ہوتی یا پھر تعلیم کم ہوتی۔ غرض یہ مسئلہ بہت پریشان کن ہو گیا۔ اسی طرح لڑکیاں دیکھتے دیکھتے میرے بیٹے نجم کی عمر 30 سال ہو چکی تھی۔ میرا بیٹا نجم ایک اعلیٰ عہدے پر فائز تھا۔ ہمارے گھر میں کسی شے کی کمی نہ تھی مگر میں اس کی پسند کی لڑکی نہ ڈھونڈ سکی۔ تمام خوبیاں انسان میں یکجا نہیں ہوتیں، کچھ نہ کچھ کمی رہ جاتی ہے۔ جبکہ بیٹے نے کہہ دیا تھا کہ لڑکی جو آپ میرے لیے پسند کریں وہ خوبصورت، لمبے بالوں والی، پڑھی لکھی اور اعلیٰ خاندان سے ہونی چاہیے۔ میں نے بیٹے کو بہت سمجھایا، اپنی سوچ بدلو، تمہاری بھی ایک بہن ہے، اس کا رشتہ ہونا ہے۔ غرور اللہ کو پسند نہیں۔ سوچو اگر تمہاری بہن میں کوئی نقص نکالے تو کیسا لگے گا؟ صورت سے زیادہ سیرت اہم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے گھر آباد رہتے ہیں اور نسل ترقی کرتی ہے۔ حیرت تھی کہ وہ میری ہر بات مانتا تھا لیکن اس بارے میں کوئی بات نہ سمجھتا تھا۔ سوچتی خدا جانے کیسے اعلیٰ افسر بن گیا ہے۔ ایسی سوچ تو ہمارے گھر کے کسی فرد میں نہ تھی۔ تھک ہار کر لڑکی تلاش کرنا ترک کر دی۔ ایک دن ایک شادی کی تقریب میں گئی تو وہاں ایک رشتہ دار خاتون سے اپنی پریشانی کا ذکر کیا تو اس نے بتایا کہ آپ اپنے بیٹے کے لیے رشتہ چاہتی ہیں تو میری ایک کزن ہے، وہ خوبصورت، پڑھی لکھی اور اچھے خاندان کی ہے، میں فاطمہ کے والدین سے بات کر لوں گی۔ مجھے نجم کی کڑی شرطوں کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ میں نے نجم سے بات کی، اب بتاؤ کیا سوچا ہے، یہ بتاؤ گھر بسانا ہے یا نہیں؟ اس نے سر جھکا لیا۔ میری خوشی کی خاطر اس نے گھر تو بسانا تھا، وہ میرا اکلوتا بیٹا تھا، جانتا تھا کہ میں اس کا صحرا دیکھنے کے لیے بے قرار ہوں اور اب تو اس کی آرزو میں بیمار رہنے لگی تھی۔ اس نے کہا، ماں اب میری کوئی شرط نہیں ہے، آپ کالی، گوری، موٹی، دبلی جیسی بھی لڑکی پسند کریں گی مجھے منظور ہوگی۔ میں نے خوشی خوشی اپنی اسی رشتہ دار کو فون کیا کہ اپنی کزن فاطمہ کو دکھا دو۔ اس نے فاطمہ کو گھر بلایا اور لڑکی کے ساتھ ان کے والدین بھی بلا لیے۔ اسے دیکھتے ہی مجھے اور میری بیٹی کو لڑکی پسند آ گئی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ فاطمہ نہ صرف بے حد حسین تھی بلکہ اس کے بال بھی اتنے لمبے تھے کہ کمر سے نیچے جاتے تھے۔ میں نے نجم کو فون کیا کہ اس لڑکی سے تمہارا رشتہ طے کر رہی ہوں، کوئی اعتراض تو نہیں؟ وہ بولا، آپ پر چھوڑ دیا ہے تو بس آپ جانیں، آپ کا کام، جیسا مناسب سمجھیں کریں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میں نے اسی وقت فاطمہ کے والدین سے نجم کے لیے اس کا ہاتھ مانگا، انہوں نے ہاں کر دی۔ یوں چٹ منگنی پٹ بیا ہو گیا اور وہ مسئلہ جو برسوں سے اٹکا ہوا تھا اللہ کے کرم سے آن واحد میں حل ہو گیا۔ فاطمہ واقعی بہت اچھی لڑکی تھی۔ وہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ سگھڑ، تابع دار اور نیک تھی۔ میں بہت خوش تھی کہ اتنی اچھی بہو ملی ہے، ضرور یہ میری کسی نیکی کا ثمر ہے۔ نجم بھی فاطمہ کو پا کر مطمئن نظر آتا تھا۔ وہ اس کے ساتھ اچھا رویہ رکھتا، سیر و تفریح کے لیے باہر لے جاتا اور بیوی کا ہر طرح خیال رکھتا تھا۔ ان کی شادی کو سال ہوا تھا کہ نجم کا تبادلہ ملتان ہو گیا، جہاں آفیسرز کالونی میں اسے ایک بڑا سا گھر ملا۔ یہ گھر تھا کہ سرسبز و شاداب جنت کا ٹکڑا۔ میں بہت خوش تھی کہ بیٹے کو ایسی خوبصورت رہائش مل گئی ہے۔ کچھ وقت خوشی خوشی گزر گیا، پھر آہستہ آہستہ فاطمہ کے بال جھڑنے لگے۔ وہ کہتی تھی، امی لگتا ہے یہاں کا پانی ٹھیک نہیں ہے، کھارا اور کڑوا ہے، اس وجہ سے میرے بال کم ہوتے جا رہے ہیں۔ فاطمہ کو اپنے بالوں سے بہت پیار تھا۔ اس نے بڑی محنت سے انہیں لمبے کیے تھے۔ وہ اپنی خوراک کا خیال رکھتی تھی۔ سر میں کبھی سرسوں کے تیل کی مالش کراتی، کبھی آملے سے سر دھوتی، کبھی روغن بادام لگاتی، کبھی ناریل کا تیل استعمال کرتی، مگر کچھ اثر نہ ہوا۔ اس کے بال گرنا بند نہ ہوئے، یہاں تک کہ سر کی کھال نظر آنے لگی۔ فاطمہ کا سکون برباد ہو گیا۔ اسے خوف رہنے لگا کہ عنقریب گنجی ہو جائے گی۔ اسے پریشان دیکھ کر ہم سبھی پریشان تھے۔ وہ اب ہر آئے گئے سے بال لمبے کرنے کے نسخے پوچھنے لگی۔
کسی اخبار رسالے میں کوئی نسخہ نظر آتا فوراً آزماتی۔ مجھے اس کی یہ کیفیت دیکھ کر ترس آتا تھا۔ اس نے کوئی 50 ٹوٹکے اور نسخے آزمائے ہوں گے۔ ایک روز ایک مانگنے والی نے صدا لگائی۔ نوکر نے خیرات دی تو اس نے کہا کہ مجھے اندر جانے دو، مالکہ سے ملا دو، کچھ امداد چاہتی ہوں۔ نوکر نے اس کی ضعیفی پر ترس کھاتے ہوئے گھر کے اندر آنے دیا۔ سامنے میری بہو برآمدے میں پڑی کرسی پر بیٹھی سر میں تیل لگا رہی تھی۔ اس کے چھدرے بالوں کو دیکھ کر بولی، بیٹی تیرے بال تو بہت کم رہ گئے ہیں، شاید جھڑ رہے ہیں۔ تو اس نے بتایا، ہاں اماں تم ٹھیک کہتی ہو، کیا تم کوئی ایسا نسخہ جانتی ہو جس کے لگانے سے میں اس بال جھڑ کی بیماری سے نجات پالوں؟ جانتی ہوں، وہ بولی، کاغذ پینسل لے آؤ، میں لکھوا دیتی ہوں۔ یہ جڑی بوٹیاں کسی پرانے پنسار سے ملیں گی، تمام اجزاء پورے لینا، تھوڑی محنت کرنی پڑے گی، لیکن بال اتنے لمبے ہو جائیں گے کہ تم سے سنبھالے نہیں جائیں گے۔ بہو کی بانچھیں کھل گئیں۔ ملازمت سے کہا، کاغذ پینسل لے کر جلدی آؤ۔ وہ دوڑی گئی اور کاغذ اور پینسل لے آئی۔ بڑھیا نے نسخہ لکھوا دیا۔ بہو نے اسے 500 روپے کا نوٹ دیا اور کہنے لگی، اگر تمہارا نسخہ کام کر گیا تو اور پیسے دوں گی، تم دوبارہ ضرور آنا۔ میں 3 ماہ بعد آؤں گی۔ 3 ماہ میں تمہارے بال گھٹنوں تک ہوں گے۔ روپے لے کر وہ دعائیں دیتی چلی گئی۔ اب مرحلہ اس کارگر نسخے کے مطابق جڑی بوٹیاں لانے کا تھا۔ مقامی پنسار سے 2-3 چیزیں مل گئیں تو دوسرے شہر کے پنسار کے پاس نوکر بھیجا۔ غرض مختلف پنساریوں سے مختلف بوٹیاں مل گئیں، تاہم ایک چیز ابھی باقی تھی جس کے بغیر نسخہ تیار نہ ہو سکتا تھا، اور وہ تھی سانپ کی کینچلی۔ بڑھیا نے کہا تھا، سانپ کالے رنگ کا ہونا چاہیے، تبھی یہ نسخہ اثر کرے گا۔ اب کالے سانپ کی کینچلی کے لیے سانپ کے بل کی تلاش میں نوکر چاکر لگے تھے، مگر اس شے کو ڈھونڈنا آسان کام نہ تھا۔ بالآخر نجم سے بیوی کی پریشانی دیکھی نہ گئی۔ اس نے فاطمہ کو اس الجھن سے نکالنے کے لیے کہیں سے سپیرا بلوایا اور اس کے ذمے یہ کام لگا دیا۔ میری بہو کو اس نسخے کو استعمال کرنے کی دھن سوار تھی۔ بالآخر سپیرے نے کھوج لگا لیا۔ ہمارے ہی گھر کے وسیع و عریض رقبے میں ایک جگہ سانپ کا بل تلاش کر لیا۔ 2-4 روز کی محنت کے بعد وہ سانپ پکڑنے میں کامیاب ہو گیا۔ اتفاق سے سانپ کالا ہی تھا، لیکن اس کی کینچلی نہیں ملی۔ سپیرے نے کہا، اس کی کھال سے بھی کام چل جائے گا۔ اگر آپ لوگ مجھے 1000 روپیہ دو تو میں اس کی کھال اتار کر دے سکتا ہوں۔ بہو نے کہا، نے کسی کو نہ بتایا اور اس کی مٹھی میں 1000 کا نوٹ تھما دیا۔ اس نے سانپ کو مارا اور کھال اتار کر حوالے کر دی۔ یہ مشکل مرحلہ بھی مکمل ہو گیا۔ نسخے کے تمام اجزاء اب پورے تھے، لیکن اسے تیار کرنا باقی تھا۔ ہمارے ہی ایک بوڑھی ملازمہ نے بڑی محنت سے لکھے ہوئے طریقے پر یہ نسخہ تیار کیا۔ اس صفوف کو سرسوں کے تیل میں ملا کر روزانہ سر میں لگانا تھا۔ بہو رات کو لگاتی اور صبح سر دھو لیتی۔ 15 روز میں بال آنا شروع ہو گئے۔ وہ تیزی سے لمبے اور گھنے ہو رہے تھے۔ فاطمہ کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ جیسا کہ اس مانگنے والی نے کہا، 2 ماہ بعد لمبی چوٹی کمر تک پہنچ گئی، مگر وہ نہیں آئی جس کا انتظار تھا۔ بہرحال 3 ماہ بال بھی کمر سے نیچے پہنچے اور تیل لگانا بھی بند کر دیا، کیونکہ نسخہ دوبارہ تیار کرانا آسان نہ تھا۔ اتنے بال بہت ہیں، فاطمہ نے کہا، مجھ سے اس سے لمبے بال سنبھالے نہیں جائیں گے۔ چند دن خوشی کے گزرے کہ سر میں خارش ہونے لگی۔ شروع میں بہو نے محسوس نہ کیا، لیکن خارش رفتہ رفتہ بڑھ گئی اور اب یہ خارش ناقابل برداشت ہو گئی تھی۔ اس نے سر کھجا کھجا کر زخمی کر لیا۔ مرض میں کمی نہ آئی، بلکہ زخم پک کر پھوڑے ہو گئے اور پھوڑے سے بننے لگے۔ فاطمہ کا تو رو رو کر برا حال تھا۔ کہتی تھی کہ اس سے تو میں گنجی بھلی تھی،
کاش کہ صبر کرتی، بال گر جاتے تو امید رہتی کہ پھر آ جائیں گے، لیکن یہ ایک بڑی مصیبت تھی کہ سر سے ناگوار بو آنے لگی تھی۔ بڑے بڑے اسکن اسپیشلسٹ کو دکھایا، کسی کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا مرض ہے۔ کوئی الرجی کہتا اور کوئی اور وجہ بتاتا۔ بہرحال سال بھر علاج ہوتا رہا، بالآخر خدا خدا کر کے سر کے زخم ٹھیک ہو گئے، مگر علاج کی خاطر سر پر استرا پھروانا پڑا، ورنہ دوا لگانے میں مسئلہ درپیش تھا۔ فاطمہ سارا دن کمرے میں پڑی رہتی، باہر نکلنا چھوڑ دیا تھا، نہ کسی سے ملتی نہ کسی تقریب میں جاتی، کیونکہ وہ بالکل گنجی ہو گئی تھی۔ علاج ختم ہونے کے بعد بھی ڈاکٹر نے ہدایت کی تھی کہ 2 سال تک سر کو ایسے ہی صاف رکھا جائے۔ جب بال آتے تو اس طرح پھروانا پڑتا تھا۔ ہر قسم کا تیل لگانے سے منع کر دیا تھا، صرف وہ کریم لگاتی تھی جو ڈاکٹر نے لکھ کر دی تھی۔ مجھے فاطمہ کو دیکھ کر دکھ ہوتا تھا، کیونکہ وہ جو لمبے بالوں کی شدائی تھی اب گنجی رہنے پر مجبور تھی۔ سر ڈھانپنے سے بھی ڈاکٹر نے منع کیا تھا کہ ہوا لگنی چاہیے، پسینہ سر کے اندر جذب نہیں ہونا چاہیے۔ خدا جانے کیسی بیماری، موذی بیماری تھی، نہیں معلوم، یہ مانگنے والی کے نسخے سے ہوئی یا اس کی دی ہوئی کوئی اور وجہ سے، اس بات کی تصدیق نہ ہو سکی، لیکن مکمل صحت یاب ہونے کے بعد بھی وہ نسخہ دوبارہ لگانے کی فاطمہ میں ہمت نہ ہوئی۔ کہتی تھی چھدرے بال منظور ہیں، کم صحیح، مگر گنجی ہونا منظور نہیں۔ 3 سال بعد دوبارہ صحیح بال طرح سے گھنے بال آ گئے اور پہلے کی طرح خوبصورت زلفوں کی مالک ہو گئی۔ اپنی سہیلیوں سے کہتی کہ ہرگز کسی چیز کا لالچ مت کرنا، خواہ وہ گھنے لمبے بال کیوں نہ ہوں، کسی شے کا جنون انسان کو خوار کر دیتا ہے۔ جب فاطمہ کا علاج ہو رہا تھا تو ہم ساتھ میں دم و درود بھی کرواتے تھے۔ ایک بابا سے اس کی صحت یابی کے لیے دم کرایا تو اس نے کہا کہ اس بی بی کی یہ بیماری عام نہیں ہے، اس کی وجہ کوئی نسخہ ہو یہ ضروری نہیں، کیونکہ یہ بال کھول کر شام کو باغ میں ٹہلتی تھی اور خوشبو لگا کر چہل قدمی کیا کرتی تھی، گھنے درختوں کے نیچے جا کر بیٹھ جاتی تھی، کسی پرانے درخت پر ماورائی مخلوق کا بسیرا تھا۔ ان کے بالوں کو ان کی نظر لگی ہے، بہرحال جو بھی تھا یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ تاہم اس کے بعد مغرب کے وقت فاطمہ نے بال کھول کر ٹہلنا اور درختوں کی طرف جانا چھوڑ دیا۔ فاطمہ کو خوشبو بھی بہت پسند تھی، وہ ہر وقت اپنا لباس سینٹ وغیرہ سے معطر رکھتی تھی۔ اس دن سے اس نے خوشبو لگانا چھوڑ دیا اور معطر لباس میں درختوں کی طرف جانا بھی ترک کر دیا۔ سچ ہے، انسان جب کسی تکلیف دہ تجربے سے گزرتا ہے تو اس کے ذہن میں مختلف خیالات آتے ہیں، یوں انسان اپنے رویوں کو بدلنے لگتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ میانہ روی اختیار کی جائے، کیونکہ میانہ روی ہی ہماری زندگی میں آنے والے حالات کو ٹھیک رکھتی ہے۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ شکریہ۔